بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج سیلف ڈیولپمنٹ پہ ایک اور کتاب کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ کتاب کا عنوان ہے دا پاور آف پازیٹیو تھنکنگ، اور میرے پاس اس کا اردو ترجمہ ہے مثبت سوچ کی طاقت۔ کتاب کے مصنف ہیں نارمن ونسٹن پیل، اور اس کا اردو ترجمہ کیا ہے ابو الفرا ہمایوں نے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب ہمارے لیے کیسے مفید ہے۔ ناظرین، اس کتاب میں انہوں نے پازیٹیو تھنکنگ کی بات کی ہے۔ پازیٹیو تھنکنگ کی ضرورت کیوں ہے؟ کہ انسان کی زندگی مجموعہ ہے مشکلات کا، مسائل کا، مشکلوں کا۔ اس میں غم بھی آئیں گے، اس میں رکاوٹیں بھی آئیں گی، اس میں آپ کو جو ہے وہ برداشت کرنا پڑے گا بہت کچھ، اس میں نیگیٹیوٹی بھی آئے گی۔ لیکن آپ اگر اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں، صحیح طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں، مشکلات پر قابو پانا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنی سوچ جو ہے وہ مثبت رکھنی پڑے گی۔ اور یہ مثبت سوچ جو ہے وہ آپ کیسے اس کو بنائیں گے، کیسے اس کو لے کے چلیں گے، اس کے لیے کون کون سی ٹپس ہیں، کون کون سے نکات ہیں، اس مصنف کا نام پیل ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اور بہت بڑا جو انہوں نے اس میں آسپیکٹ یا پہلو استعمال کیا ہے وہ روحانیات کا ہے۔ یہ چونکہ بائبل کے ماننے والے ہیں، تو انہوں نے جگہ جگہ پہ جو مثالیں دی ہیں وہ بائبل کی جو آیات یا ورسز ہیں ان کی دی ہیں۔ ہم اس کو اور مذاہب کے ساتھ اگر ملا کے دیکھنا چاہیں تو ہر مذہب کی جو مذہبی کتابیں ہیں، جو الہامی کتابیں ہیں، یا دوسری جو مذہبی فلسفی کی کتابیں ہیں، ان میں بھی تقریباً اسی قسم کے اصول ملتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مثبت سوچ کو اپنانے کے لیے ہمیں کس طرح سے گائیڈ کیا ہے۔ کتاب کو انہوں نے 17 ابواب میں تقسیم کیا ہے، اور سب سے پہلا باب جو ہے وہ خود اعتمادی کے بارے میں ہے۔ خود اعتمادی پیدا کیجیے۔ اس سلسلے میں ہمیں یہ گائیڈ لائنز دیتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنے اندر اعتماد پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ گائیڈ لائنز جو ہیں یہ کچھ پوائنٹس کی صورت میں ہیں، میں وہ پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلا نقطہ ہے اس میں، اپنے دل اور ذہن میں طے کر لیجئے کہ آپ ایک مکمل کامیاب انسان ہیں۔ اس تصور کو مستقل قائم رکھیے اور ذرا بھی دھندلانے مت دیجیے۔ آپ کا ذہن رفتہ رفتہ اس تصویر کو مزید اجاگر کرتا رہے گا۔ اس تصور کو ہمیشہ قائم رکھیے اور کبھی اوجھل نہ ہونے دیجیے۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی تو یہ بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ ذہن برابر اس تصویر کو مکمل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ لہٰذا آپ کو صرف کامیابی پر ہی نظر رکھنی ہے۔ اگر درمیان میں کوئی غیر ضروری چیزیں حائل ہوتی ہیں تو انہیں نظر انداز کر دیجیے۔ دوسرا پوائنٹ ہے، اگر آپ کی ذہنی قوت کو کوئی منفی خیال درم برم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اپنے ذہن کو جھٹک کر اس کو فوراً دور کرنے کی کوشش کریں۔ تیسرا پوائنٹ ہے، اپنے تصورات میں کسی چیز کو رکاوٹ مت بننے دیں۔ ایسی باتوں کو فوراً دور بھگا دیں، یا کم از کم اس کی اہمیت کو کم کر دیں۔ مشکلات کا مکمل جائزہ لیں اور ان کو خوش اسلوبی سے حل کریں، لیکن ضرورت سے زیادہ اہمیت ہرگز نہ دیں اور خوف کو اپنے نزدیک نہ آنے دیں۔ چوتھا نقطہ ہے، کسی سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کی نقل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے، اور نہ کوئی آپ جیسا بن سکتا ہے۔ یاد رکھیے کہ بہت سے لوگ بظاہر بڑے پر اعتماد نظر آتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر کوئی نہ کوئی خوف بھی ان کے اندر پل رہا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کبھی آپ کا ذہن مختلف اندیشوں کا شکار تھا۔ پانچواں نقطہ ہے، دن بھر میں 10 مرتبہ یہ الہامی الفاظ دہرائیں۔ یہ انہوں نے بائبل سے ایک حصہ لیا ہے کہ اگر خدا میرے ساتھ ہے تو کس کی مجال ہے کہ کوئی مجھے نقصان پہنچا سکے۔ ان الفاظ کو بار بار آہستہ آہستہ پڑھیں، مگر پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ۔ اگلا نقطہ ہے، ایک ایسے مشیر سے رابطہ رکھیں۔ یہاں یہ بات کرتے ہیں اپنے مینٹور کی، کہ آپ ایک مینٹور بنائیں۔ ایک ایسے مشیر سے رابطہ رکھیں جو آپ کو ہر بات اچھی طرح ذہن نشین کرا سکے اور آگے کے بارے میں بتا سکے۔ اپنی احساس کمتری کی وجوہات کو جاننے کی کوشش کیجیے۔
بہتر ہے کہ بچپن سے لے کر آج تک کے معاملات کا تجزیہ کیجیے، اپنا علاج خود تشخیص کیجیے۔ نمبر 7 پہ لکھتے ہیں مندرجہ ذیل قول کو 10 بار دہرانے کی مشق کیجیے، حلق کا پورا زور لگا کر۔ خدا کے فضل و کرم سے میں ہر کام کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ ہمت اسی کی بخشی ہوئی ہے۔ یہ پھر ایک ورس انہوں نے لی ہے بائبل سے۔ ان الفاظ کو دہراتے رہیے، تمام منفی خیالات چٹکی بجاتے ہی غائب ہو جائیں گے۔ 8ویں نمبر پہ لکھتے ہیں اپنی صلاحیتوں کا ایمانداری سے جائزہ لیجئے اور پھر ان میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے جائیے۔ اپنی خودی اور عزت نفس کو بھی برقرار رکھیے۔ خدا کی بخشی ہوئی قوتوں پر یقین متزلزل نہ ہونے دیجیے۔ اور اگلا نقطہ یہ بیان کرتے ہیں اپنے آپ کو خدا کے بھروسے پر چھوڑ دیجیے۔ آپ کے لیے صرف یہ الفاظ کہتے رہیے، میں خدا کا بندہ ہوں اور اسی کے احکام کی پابندی کروں گا، اور اس کے ساتھ ہی فرض کرتے چلے جائیے کہ آپ کے اندر وہ تمام قوتیں سرایت کرتی جا رہی ہیں جن کی آپ کو ضرورت ہے۔ محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ ایسا واقعی ہو رہا ہے اور کوئی طاقت آپ کے رگ و پے میں دوڑتی چلی جا رہی ہے۔ آخری نقطہ ہے کہ بار بار اپنے آپ کو یاد دہانی کرائیں کہ خدا آپ کی سرپرستی کر رہا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ اپنے آپ میں یہ دھیان پیدا کریں کہ وہی آپ کو طاقت سے نواز رہا ہے اور جو کچھ آپ کو مل رہا ہے وہ سب اسی کی عنایت ہے۔ اس کتاب میں جگہ جگہ وہ دعا اور عبادت کی جو اہمیت ہے اس کا ذکر کرتے ہیں، اور بار بار یہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ کا تعلق عبادت اور دعا کے ساتھ جڑ جائے تو آپ کے ذہن کو سکون ملے گا، اور ایک مثبت ذہن جو ہے اس کو سکون کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ عبادت کی اہمیت بتاتے ہوئے چند عملی تجاویز بھی پیش کرتے ہیں۔ مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے تمام فکروں کو بھول جائیں، یعنی خاموش رہیں، بس خدا کی بزرگی کے بارے میں سوچتے رہیں۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی روح میں پاکیزگی بھر گئی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ عام الفاظ میں زبانی دعا کریں، جو کچھ آپ کے دل و دماغ میں ہے وہ سب کہہ دیں۔ شاعرانہ اور پرتکلف باتوں سے پرہیز کریں، مادری زبان استعمال کریں، خدا سب کچھ جانتا ہے۔ آنکھیں بند کر کے خدا کے تصور میں ڈوب جائیں۔ روزانہ آپ اپنے آپ کو اس کے مزید قریب ہوتا ہوا محسوس کریں گے۔ روزانہ صرف مانگنے کا رویہ درست نہیں ہے، جو کچھ میسر ہے اس پر شکر بھی ادا کیجیے۔ دعا کرتے وقت یہ عقیدہ راسخ ہونا چاہیے کہ نیک دعائیں یا اچھی دعائیں ضرور آسمان تک پہنچتی ہیں اور خدا اپنی عنایتیں آپ پر نازل کرے گا۔ عبادت کے درمیان گندے خیالات یا فضول خیالات سے دور رہیں، اچھی باتیں سوچیں، نتیجہ بھی اچھا ہی آئے گا۔ خدا کی رضا پر راضی ہو جاؤ، اپنی خواہش ضرور ظاہر کرو، مگر جو مل جائے اس پر قانے ہو، ممکن ہے کہ اسی میں تمہاری بھلائی ہو۔ اپنا ہر عمل خدا کے سپرد کر دو، دعا کرو کہ وہ تمہیں یہ ذمہ داری سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نتیجہ قدرت پر چھوڑ دو۔ ان لوگوں کے لیے دعا کیا کرو کہ جن کو تم ناپسند کرتے ہو یا جو تمہیں ناپسند کرتے ہیں، اور جنہوں نے تمہیں کبھی کوئی نقصان پہنچایا ہو۔ اور آخری نقطہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی فہرست بناؤ کہ جن کے لیے تم دعا کرنا چاہتے ہو، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگو۔ اس فہرست میں ایسے لوگوں کو بھی شامل کر لو کہ جن کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس قدر دعا کرو گے بدلے میں تمہیں بھی اتنی ہی دعائیں ملیں گی اور اتنی ہی نعمتیں ملیں گی۔ آگے جا کے ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اپنی خوشیاں خود تلاش کریں۔ اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ آپ خوش رہیں گے یا غمگین؟ جواب یہ ہے کہ یہ خود آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، آپ کے اپنے اوپر منحصر ہے۔ جنجلاہٹ اور پریشانی سے دور بھاگیے۔ بہت سے لوگ جنجلاہٹ اور فکر و تردد کا خامخواہ شکار ہو کر اپنی زندگی کو جہنم بنا لیتے ہیں۔ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے؟ ہم آپ کو اس وقت کی ایک تصویر دکھاتے ہیں جب آپ ایسی حالت میں پھنسے ہوئے ہوں۔ جنجلاہٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ غصے میں کھول رہے ہیں، مضطرب ہیں اور بے چین ہیں۔ پریشانی کا لفظ بھی انہی معنوں میں آتا ہے۔ بائبل یہ کہتی ہے کہ ان بیماریوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کو اپنے نزدیک بھی نہ آنے دو۔
اور ہمت و جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو پرسکون طور پر گزارو۔ اس سلسلے میں پہلا قدم یہ اٹھانا چاہیے کہ اپنے غصے کی رفتار کو کم کر دو۔ ہمیں یہ اندازہ بالکل نہیں ہے کہ یہ غم و غصہ کس تیزی سے ہماری زندگی کو گھن لگا رہا ہے۔ بہت سے لوگ اس منحوس بیماری کو گلے لگا کر اپنی صحت تباہ کر رہے ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ اپنے دماغ اور روح کو بھی داغدار کر رہے ہیں۔ اپنی زندگی اور صحت کی نشو و نما کے لیے ہمیں ایسی چیزوں سے دور رہنا پڑے گا۔ مصنف پیل کے مطابق غصے اور جھنجھلاہٹ اور مضطرب خیالات پر قابو پانے کے لیے کون سے نکات ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ اطمینان اور آرام سے ایک کرسی پر بیٹھ جاؤ، کرسی کے بازوؤں کو مضبوطی سے تھام لو، پنجوں سے آغاز کرو، یہاں تک کہ سکون رفتہ رفتہ دماغ تک پہنچ جائے۔ خود ہی محسوس کرو کہ تمہارے جسم کا ایک ایک حصہ آرام سے ہے، اور پھر اپنے آپ سے یہ الفاظ کہو: میرے پنجے آرام سے ہیں، میری انگلیاں پرسکون ہیں، اور میرا چہرہ بھی فرد محسوس کر رہا ہے۔ اگلا نقطہ ہے کہ تصور میں لاؤ کہ تمہارے ذہن میں ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے اور لہریں زور شور سے ٹکرا رہی ہیں، مگر جلد ہی لہروں کا زور ختم ہو گیا ہے اور جھیل کی سطح برابر ہو گئی ہے۔ اگلا نقطہ ہے 2-3 منٹ کے لیے وہ خوبصورت ترین منظر اپنی نگاہوں میں لے آؤ جو تم کبھی نہیں بھول سکے۔ مثال کے طور پر کوئی دل فریب پہاڑ یا ڈوبتے سورج کا کوئی رنگ، ایک گہری وادی جہاں رنگ برنگے تازہ تازہ پھول کھلے ہوئے ہیں، یا چاند کا چہرہ جھیل میں چمک رہا ہے۔ ساکت ہو جاؤ اور خاموشی اختیار کرو، اور چند الفاظ آہستہ آہستہ دہراتے رہو، جیسے آرام، خاموشی، اطمینان۔ ان سے ملتے جلتے مزید الفاظ تلاش کرو اور ان کو تازہ دم کرتے رہو۔ ایک ایسی عقلی اور قلبی فہرست تیار کرو کہ جب کبھی تم پر کوئی مشکل آن پڑی، اسی وقت تم نے خدا کو یاد کیا اور خدا نے تم کو اس مصیبت سے نجات دی۔ زوردار آواز میں ان ورسز کا یا آیات کا ذکر کرو کہ جس قوت نے آج تک مجھے ہمت عطا کی ہے، وہ آج بھی موجود ہے اور ہمیشہ میری مدد کو آن موجود ہوگی۔ اور کچھ آیات یہاں انہوں نے دی ہیں بائبل میں سے کہ ان کو بھی آپ یاد کرتے رہو۔ ایک آیت ہے کہ وہ کون ہے جو ہر دم میری پشت پر ہے اور مجھ پر عنایات کی بارش کرتا رہتا ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں شکست اور شرمندگی کو بھول جاؤ۔ جب آپ شکست کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں تو آپ کا ذہنی رخ اسی جانب آگے بڑھنے لگتا ہے جس کا لازمی نتیجہ شکست ہی ہے۔ اس نظریے کو آپ اپنا لیجئے کہ میں شکست تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ بس بات اتنی سی ہے کہ کسی مشکل سے گھبرانا نہیں چاہیے، خدا پر اعتقاد اور اعتماد رکھو، اور اس کی مہربانیوں سے تم ہر مرحلے میں کامیابی حاصل کر لو گے۔ چنانچہ بات یہاں پہنچتی ہے کہ ہر سنگ راہ کو عبور کرنے کے لیے اس کے خلاف شکایتیں لے کر مت بیٹھ جاؤ یا فکر میں مت مبتلا ہو جاؤ۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ فوری طور پر اسے ایک ٹھوکر مار کر دور کر دیا جائے۔ زندگی بھر رینگتی ہوئی زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ ایک ہی دفعہ ہمت کر کے اٹھ کھڑے ہو اور جواں مردی سے آگے بڑھو۔ پریشانی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ عجلت پسندی اور فکر و تردد آپ کے لیے زہر ہے۔ یہ باتیں آپ کے ذہن کو منفی اور غیر صحت مندانہ رویے کی طرف لے جاتی ہیں۔ آپ پیدائشی طور پر تو پریشانی لے کر نہیں آئے تھے، لہٰذا آپ کو پورا اختیار حاصل ہے کہ آپ اپنے انداز فکر کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کریں۔ اب آپ کو مثبت طرز عمل کی طرف بڑھنا ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ پریشانیوں کو اپنے ذہن سے دور پھینکنے کے لیے ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ پریشانیاں کیوں ہمارے لیے باعث آزار بن گئی ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ ایک نامور دماغی امراض کے معالج کہتے ہیں کہ اضطراب، بے قراری اور خوف آج کل وبال جان بن گئے ہیں۔ ایک اور ماہر نفسیات کا تجزیہ ہے کہ خوف اور غم آج کے انسان کی شخصیت کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ ایک اور نامی فزیشین نے یہ کہا کہ انسان کی صحت کی خرابی کا بنیادی باعث فکر و تردد اور پریشانی ہے، اور ایک اور طبیب نے یہ کہا کہ بیماری کی اصل جڑ جو ہے وہ پریشانی ہے۔
مختلف بیماریوں کی مختلف وجوہات ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ پریشانی ہے۔ وری قدیم انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں گلا دبانا یا آواز گھونٹ دینا، جیسے کہ کوئی آپ کے حلق پر انگوٹھا رکھ کر زور سے دبائے اور آپ کی زندگی کی طاقت آپ سے سلب کر لے۔ بالکل یہی حال پریشانیاں آپ کا بنا کر رکھ دیتی ہیں۔ ایک سائنسی ماہر نے طویل عمر پانے والے لوگوں کا ایک سروے کیا۔ اس تجزیے میں جو اصول سامنے آئے جو ان لوگوں نے زیادہ تر اپنا رکھے تھے وہ ہیں اپنے آپ کو ہر دم مصروف رکھتے تھے، کفایت شعاری اور اعتدال پر عمل کرتے تھے، سادہ اور ہلکی غذا استعمال کرتے تھے، زندہ دلی ان کا شعار تھا، جلدی سو جانے اور جلدی اٹھ جانے کے عادی تھے، ہر قسم کے ڈر، خوف اور پریشانی سے دور رہتے تھے، خاص طور پر موت سے تو بالکل نہیں ڈرتے تھے، اور آخری پوائنٹ ہے بردبار اور متحمل مزاج تھے اور خدا پر یقین رکھتے تھے۔ ایک خاص دستور العمل کے تحت آپ اپنی پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے دماغ کو روزانہ خالی رکھنے کی مشق کریں۔ یہ عمل خاص طور پر اس وقت مفید ہے جب آپ سونے کے لیے بستر پر لیٹنے جا رہے ہوں۔ نیند کے دوران مختلف خیالات کے تحت شعور میں داخل ہو کر اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ نیند سے 5 منٹ قبل کا وقفہ ایک غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس مختصر سے وقفے میں آپ کا دماغ کئی تجاویز قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ آخری خیالات آپ کے تحت شعور کے لیے بے حد مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ ذہنی طور پر یہ صفائی انتہائی ضروری ہے۔ آپ کا تمام میل دھل جائے گا اور ایک نئی قوت آپ محسوس کریں گے۔ یہ ورزش روزانہ کرنا ضروری ہے۔ نئے خیالات اور مثبت سوچ پر توجہ دیں۔ اپنے آپ کو یقین دلائیں کہ آپ نے تمام فکر و پریشانی کو دور بھگا دیا ہے۔ سر پر پانی ڈالیں، بلکہ بہتر ہے کہ غسل کر لیں، اور فرض کر لیں تمام برے خیالات بہہ کر نالی میں دفن ہو گئے ہیں۔ اس دوران یہ بھی تصور کرتے رہیں کہ خدا کے فضل و کرم سے اب میں نے تمام منفی خیالات، گندے خیالات اور فکر اور پریشانیوں سے نجات حاصل کر لی ہے۔ اس جملے کو بار بار دہرائیں کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اب میں مکمل پرسکون ہوں اور ہر قسم کی پریشانی کو میں نے لات مار دی ہے۔ اس سلسلے میں میری ایک دوسری ویڈیو جس کا موضوع ہے سیلف ہپنوٹزم، اس سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں، وہ بھی اسی یوٹیوب چینل پہ آپ کو مل جائے گی۔ پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے مصنف پیل نے اپنی کتاب دا پاور آف پازیٹیو تھنکنگ میں 10 نکات بیان کیے ہیں۔ وہ نکات ہیں: خود کو بار بار یقین دلائیں، پریشانی ایک بہت بڑی دماغی بیماری ہے اور خدا کی مدد اور فضل و کرم سے میں ان سے نجات حاصل کر سکتا ہوں۔ آپ کافی عرصے سے مشکلات کا جواں مردی سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ عبادت کو اپنا معمول بنا لیں تو اور بھی زیادہ جاں فشانی کے ساتھ اس میدان میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ خدا پر یقین رکھیے اور روز بروز اس عبادت میں اضافہ کرتے جائیے۔ عبادت اور اعتقاد کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے یہ الفاظ ادا کیجئے: میں خدا پر مکمل یقین رکھتا ہوں۔ اگلا نقطہ ہے، اس ہدایت کے مطابق دعائیں کیجئے کہ آج کا دن، اپنی زندگی، میرے پیارے لوگ، میرا تمام کاروبار میں خدا تعالیٰ کو سونپتا ہوں، وہی ان سب کا خیال رکھے گا، میں خدا کا بندہ ہوں اور جو کچھ بھی ہوگا اسی میں میری بھلائی ہے۔ اگلا نقطہ ہے، جو کچھ بھی کہو اس کا انداز مثبت ہونا چاہیے۔ منفی انداز کا تبصرہ تمہارے لیے بھی تباہ کن ہو سکتا ہے۔ خوش اخلاقی اور فراخ دلی کو اپنا شعار بناؤ۔ مثال کے طور پر ایسے الفاظ کبھی نہیں کہو کہ آج کا دن بڑا منحوس دن ہے، انہی الفاظ کو خوشی میں تبدیل کر دو کہ آج کا دن تو بڑا شاندار گزرنے والا ہے۔ ایسا مت کہو میں یہ کام کبھی کر ہی نہیں سکتا، بلکہ ہمیشہ امید افزا خیالات کا اظہار کرو، خدا کی مدد شامل حال رہی تو میں اس مشکل کا حل ضرور نکال لوں گا۔ چھٹا نقطہ ہے، ایسی گفتگو میں کبھی مت حصہ لیں جہاں منفی باتیں ہو رہی ہوں۔ اگر آپ کی موجودگی میں کوئی ایسی بات چھڑ جائے تو فوراً بات کا رخ مثبت پہلو اور عبادت کی طرف موڑنے کی کوشش کریں۔ کوئی معمولی سی بات بھی دوسرے کی دل آزاری کا سبب بن سکتی ہے، لہٰذا ماحول کو خوشگوار
اور شگفتہ بنانے کی کوشش کریں۔ برے خیالات کو شکست دیجیے۔ بائبل میں بے شمار ایسی عبارتیں ہیں جن میں امید، خوشیاں اور تہذیب کا درس دیا گیا ہے۔ ان پر توجہ مرکوز رکھیں، انہیں بار بار پڑھیں۔ آپ کا ذہن صاف اور شفاف ہو جائے گا۔ اداسیاں اور پریشانیاں آپ کے قریب بھی نہیں آئیں گی۔ پر امید اور حوصلہ مند افراد کو دوست بنائیے۔ ان لوگوں سے تعلقات میں اضافہ کیجیے جو یقین، اعتقاد اور مثبت سوچ کے حامل ہوں۔ اس طرح آپ کی اچھی عادات میں بھی اضافہ ہوگا۔ کوشش کیجیے کہ مصیبت زدہ افراد کی زیادہ سے زیادہ امداد کر سکیں۔ اس طرح گویا آپ خود کو مصروف رکھ کر اپنے دکھوں کو بھول جائیں گے۔ اپنے مسائل اور مشکلات کو حل کرنے کے لیے مصنف پیل نے کچھ پوائنٹس دیے ہیں۔ یہ اعتماد رکھو کہ ہر مشکل کا کوئی نہ کوئی حل موجود ہے۔ اطمینان اور سکون برقرار رکھو۔ اعصابی تناؤ خیالات کی روانی کو روک دیتا ہے۔ ذہنی دباؤ کے دوران تمہارا ذہن مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ معاملے کو آسان انداز میں سنبھالنے کی کوشش کرو۔ زبردستی کوئی حل نکالنا بھی درست نہیں۔ پرسکون رہ کر سوچو، بات خود بخود واضح ہوتی چلی جائے گی۔ معاملے کی تمام جزویات کو الگ الگ اور انصاف کے نقطہ نظر سے دیکھو۔ ایک کاغذ پر تمام نکات تحریر کرو۔ اس طرح باقاعدہ ایک طریقہ کار کے تحت خیالات تمہارے ذہن میں آئیں گے اور تم ہر بات کا باریکی سے جائزہ لے سکو گے۔ اس یقین کے ساتھ دعا مانگو کہ خدا کوئی نہ کوئی ترکیب تمہارے دماغ میں ڈال دے گا، اور اس طرح کی دعا کرو کہ خدا اپنی خاص عنایت مجھ پر نازل کرے گا، اور خدا کی طرف سے اشارہ یا الہام آنے کا انتظار کرو۔ اسی طرح سے آپ چرچ یا مسجد میں جا سکتے ہیں۔ اپنے تحت الشعور کو اپنا کام کرنے دو، ساتھ ساتھ اپنی عبادت جاری رکھو، اور روحانی قوت جو ہے وہ آپ کو کوئی نہ کوئی صحیح جواب ضرور دے گی۔ اگر پورے خلوص سے ان ہدایات پر عمل کرو گے تو مسئلے کا لازمی درست حل نکل آئے گا۔ مثبت سوچ اپنانے کے لیے آپ نئے اور تازہ خیالات کو اپنے ذہن میں کیسے لائیں گے، اس کے لیے کچھ نکات مصنف پیل نے دیے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ نکات کیا ہیں۔ آنے والے 24 گھنٹے تک دیدہ و دانستہ عمدہ سوچ اور فکر کو ذہن میں لائیں۔ اپنی ملازمت، اپنی صحت، اپنا مستقبل، سب کے بارے میں روشن خیالی کا انداز اپنائیں۔ اگر آپ قنوطیت پسند ہیں تو آپ کو تھوڑی سی مشکل پیش آئے گی، مگر ہمت کریں اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ جب آپ ہمت پیدا کر کے یہ کام کر لیں گے تو پھر اس کام کو جاری رکھیں اور ہر ہفتے دہراتے رہیں۔ ایک نہ ایک دن آپ یقیناً حقیقت پسند بن جائیں گے۔ حقیقت پسندی کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ ہر بات کو مثبت پہلو سے دیکھنا شروع کر دیں ہیں۔ دماغ کو صحت مند رکھیں اور اس کی بہترین غذا کا اسی طرح خیال رکھیں جس طرح آپ اپنے جسم کا خیال رکھتے ہیں۔ منفی خیالات سے دور رہیں، عبادت و ریاضت سے آغاز کریں اور یقین و اعتقاد کو دل میں بسا لیں۔ اپنے پسندیدہ جملوں کو ذہن نشین کر لیں اور ان کو باری باری روزانہ پڑھتے رہیں۔ تھوڑی محنت تو ضرور لگے گی، لیکن منفی خیالات سے بچنے کے لیے یہ بے حد ضروری ہے۔ اچھے اور نیک دوستوں کی ایک فہرست ترتیب دیں۔ ان دوستوں کو اور قریب لائیں اور اچھے لوگوں سے تعلقات مزید بہتر بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ بحث مباحثے سے بچیں۔ ہر منفی خیال کو مثبت انداز میں بدلنے کے لیے کوشش کریں۔ دعا کا وقفہ طویل کرتے جائیں۔ خدا نے آپ کے لیے بے شمار نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں جو آپ کو دینا چاہتا ہے، مگر کوئی مانگنے والا تو ہو۔ یہ انہوں نے بائبل کی ایک ورس کا یہاں ترجمہ کیا ہے۔ اپنی تمام فرسودہ سوچ کو تازہ اور روشن خیال آئیڈیاز سے آپ تبدیل کر لیجئے۔ مثبت سوچ اپنانے کے لیے زندگی میں آرام بھی ضروری ہے، اور آرام کے لیے انہوں نے کچھ نکات یہاں دیے ہیں۔ یہ خیال کبھی دل میں نہ لائیں کہ ساری دنیا کا بوجھ آپ ہی کے کاندھوں پر ہے۔ صرف اپنے کام سے کام رکھیں، تب ہی آپ خوش و خرم رہیں گے۔ اپنے کام میں اگر آپ کو دلچسپی نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ اب آپ کو وہی کام کچھ اور محسوس ہونے لگے گا۔ کام کی منصوبہ بندی پر توجہ دیں۔
ترتیب اور نظام میں گڑبڑ یہ ثابت کرتی ہے کہ آپ دلدل میں دھنستے جا رہے ہیں۔ ایک ہی بار کئی کام پر ہاتھ مت ڈالیں، کام بڑھتا چلا جائے گا اور آپ سے یہ ہوگا نہیں۔ اپنا طریقہ کار درست رکھیں، یہ سوچ لیں کہ آسانی یا مشکل آپ کی سوچ پر منحصر ہے۔ اگر آپ کے دماغ نے یہ پہلے ہی سوچ لیا کہ کام مشکل ہے تو وہ مزید مشکل ہو جائے گا، اگر آپ اسے آسان سمجھیں گے تو وہ مزید سہل ہو جائے گا۔ اپنے کام کے بارے میں مکمل صلاحیت اور اہلیت پیدا کریں۔ علم سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر کسی کام کے لیے معلومات درکار ہوں تو انہیں آپ پہلی فرصت میں حاصل کیجیے۔ پرسکون رہنے کی مشق کریں، کام کو زبردستی ختم کرنے کی کوشش مت کریں۔ اپنی حدود میں رہ کر پورے اطمینان سے کام انجام دیں۔ آج کا کام کل پر مت ڈالیں، نامکمل کام مزید مشکلات پیدا کر دیتا ہے۔ نظام الاوقات کو اپنا شعار بنائیں، کام کے ساتھ ساتھ دعا بھی جاری رکھیں۔ ایسا کرنے سے آپ کو سکون محسوس ہوگا اور کام میں آپ زیادہ ایکٹیو اور مستعد ہو جائیں گے۔ اپنے نادیدہ دوست کو بھی اپنے خیالوں میں سمائے رکھیں، وہ آپ کا کافی بوجھ اپنے کاندھوں پر لے سکتا ہے، اور یہ نادیدہ دوست کہہ رہے ہیں خدا کو۔ خدا گھر، دفتر، فیکٹری، کچن اور سٹور، یہاں تک کہ چرچ میں بھی ہر دم آپ کے ساتھ ہے۔ وہ آپ کے کام کو آپ سے زیادہ سمجھتا ہے، اور اگر اس کی مدد شامل حال رہی تو ہی کام پایا تکمیل کو پہنچے گا اور آپ ترقی کریں گے۔ ایک باب انہوں نے بنایا ہے کہ آپ لوگوں کی پسند بن جائیے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ ہر دل عزیز بن جائے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ مجھے کوئی پسند کرتا ہے یا نہیں، مگر یہ بات 100% غلط ہے۔ وہ محض اپنی جھوٹی تسلی کے لیے ایسا کہہ رہا ہے۔ اگر آپ مقبولیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بے غرض، سادہ اور مسکین بن جائیے۔ شہرت کے پیچھے مت بھاگیے، یہ خود بخود آپ کے پاس آئے گی۔ اپنے اندر ایسی خصوصیات پیدا کر لیجئے کہ لوگ کہہ اٹھیں کہ یہ آدمی زمین کا باشندہ تو لگتا ہی نہیں۔ پسندیدگی کی یہ پہلی منزل ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھیں، آپ جتنے بھی مقبول اور پسندیدہ شخصیت کیوں نہ بن جائیں، آپ کی مخالفت بھی کسی نہ کسی کونے میں موجود رہے گی۔ یہ شاید ناممکن ہے کہ 100% لوگ آپ کے گرویدہ بن جائیں۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ نیک سے نیک اور پرہیزگار ترین شخص بھی کوئی نہ کوئی خامی تلاش کر لیتا ہے ایک دوسرے میں، چاہے وہ اس نے اپنے پاس سے گھڑی ہو۔ دوسرے آپ کی کیسے گرویدہ بنیں گے، اس کے لیے بھی مصنف نے کچھ نکات یہاں دیے ہیں۔ ملنے جلنے والوں اور عزیزوں کے نام یاد رکھیے۔ ہر آدمی کو اپنا نام بڑا پیارا ہوتا ہے۔ اگر کسی ملاقات میں آپ نام بھول رہے ہوں تو یہ بات آپ کے لیے صحیح نہیں ہوگی۔ بے تکلفانہ اور خوش دلانہ انداز میں ملیے، لوگ آپ سے پیار کرنے لگیں گے۔ دھیمی آواز یا برہمی کا انداز مت اختیار کیجیے۔ پریشانی یا اضطراب مت ظاہر کیجیے۔ قدرتی لہجے میں شگفتگی سے بات کیجیے، خواہ آپ ان صاحب سے واقف نہ ہوں۔ ایسی خوبی اپنے اندر پیدا کیجیے کہ لوگ خود بخود آپ کی طرف کھنچے چلے آئیں۔ کیا آپ کی شخصیت میں کوئی بری بات موجود ہے، مثلا ناخن کترنا یا زبان باہر نکالنا؟ ان عادات کو ترک کر دیجیے۔ سب کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئیے۔ لوگوں کی کوئی نہ کوئی خوبی تلاش کر کے اس کی تعریف کیجیے۔ کسی کی ترقی پر خوشی کے الفاظ اور کسی حادثے پر غم میں شریک ہو جائیے۔ لوگوں کی حوصلہ افزائی کیجیے اور جہاں تک کر سکتے ہوں ان کی مدد کریں۔ مثبت سوچ کی طاقت۔ مصنف نے بہت سی مثالیں دے کے جگہ جگہ یہ سمجھایا ہے کہ اگر آپ زندگی میں مثبت طرز عمل اپنا لیں گے، اپنی سوچ کو مثبت انداز میں لے کے چلیں گے، تو آپ کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ زندگی میں آپ ہمیشہ ایک کامیاب فرد ہو کے آگے بڑھ سکیں گے۔